اردو میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفو کارنر کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملے گی اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ فرینڈز، آج کے عقائد سعدی رحمۃ اللہ علیہ میں ہمارا ٹاپک ہے صلہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک خدا رسیدہ بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے اور ایک ایسا شخص ہے جسے بہت نیک خیال کیا جاتا تھا دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے۔ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا، کیسا عجیب معجزہ ہے؟ لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ بادشاہ دوزخ کا ایندھن بنے گا اور پرہیزگار جنت میں جائے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، بادشاہ جنت میں اور پرہیزگار دوزخ میں۔ صدا آئی، اس کا باعث یہ ہے کہ بادشاہ ہمیشہ درویشوں کی عزت کرتا ہے اور انہیں اپنے پاس بٹھا کر خوش ہوتا تھا، لیکن یہ نیک آدمی ہمیشہ اسی فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں رسائی ہو جائے، اس کا مقرب بن جائے۔ بس یہی سبب پہلے کے نام پانے اور دوسرے کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ہے۔ اس عقائد پہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی تشریح کی ہے کہ خدا تمہارے چہروں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی صاحب ثروت اعلیٰ لباس پہن کر اچھے کام کرتا ہے تو وہ اس درویش سے اچھا ہے جو لباس تو فقیرانہ پہنتا ہے لیکن اس کا دل دنیاوی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے بڑا رتبہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نے حاتم طائی سے سوال کیا کہ آپ نے دنیا میں کسی کو اپنے آپ سے بھی زیادہ سخی پایا؟ حاتم نے جواب دیا، ہاں، ایک لکڑہارے کو۔ ایک بار میں نے اپنے مہمانوں کے لیے 40 اونٹ ذبح کیے۔ دعوتیں عام تھیں، جو آتا تھا پیٹ بھر کر جاتا۔ اس دن میں کسی ضرورت سے جنگل کی طرف گیا تو وہاں ایک لکڑہارے کو دیکھا جو خشک لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج یہ مشقت کیوں اٹھا رہا ہے؟ حاتم کے گھر کیوں نہیں جاتا؟ وہاں تجھے بہترین کھانا ملے گا۔ لکڑہارے نے میری یہ بات سنی تو بے پرواہی سے جواب دیا، جو شخص اپنی محنت سے پانی اور خوراک حاصل کر سکتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان کیوں اٹھائے؟ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقائد میں محنت اور خودداری کی عظمت ظاہر کی ہے۔ حاتم طائی جو ہر دل عزیزی اور کار خیر میں بہت بڑا اور درجہ رکھتا تھا، اپنی عظمت سے آگاہ بھی تھا۔ جب خوددار اور محنتی لکڑہارے سے ملا تو اس کے مقابلے میں اپنی ذات حقیر نظر آئی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے بادشاہ اور قیدی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی عدالت میں کسی ملزم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر پیادہ اسے قتل گاہ کی طرف لے چلے تو اس نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی شخص کے لیے بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور چونکہ اس شخص کو یہ سزا سنائی جا چکی تھی اس لیے اس کے دل سے یہ خوف دور ہو گیا کہ بادشاہ ناراض ہو کر درپے آزار ہوگا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ قیدی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ کا یہ وزیر بہت نیک دل تھا، اس نے سوچا اگر ٹھیک بات بتا دی تو بادشاہ غصے سے دیوانہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے قتل کرانے سے پہلے قیدی کو اور عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس نے جواب دیا، جناب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور بادشاہ کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرایا۔ اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک اور وزیر پہلے وزیر کا مخالف اور تنگ دل تھا۔ وہ خیر خواہی جتانے کے انداز میں بولا، یہ بات ہرگز مناسب نہیں کہ کسی بادشاہ کے وزیر اسے دھوکے میں رکھیں اور سچ کے سوا کچھ اور زبان پر لائیں، اور سچ یہ ہے کہ قیدی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، غصہ ضبط کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی بات نہ کر رہا تھا۔
وزیر کی یہ بات سن کر نیک دل بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد بغض اور کینے پر ہے، تیرے بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ گئی۔ یاد رکھ، اس سچ سے جس سے کوئی فساد پھیلتا ہو، ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی برائی دور ہونے کی امید ہو۔ حاسد وزیر بادشاہ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے قیدی کو آزاد کر دینے کا فیصلہ بحال رکھا اور اپنے وزیروں کو نصیحت کی کہ بادشاہ ہمیشہ اپنے وزیروں کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ وزیروں کا فرض ہے کہ وہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالیں جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ اس نے مزید کہا کہ یہ دنیاوی زندگی بہرحال ختم ہونے والی ہے، کہ بادشاہ ہو یا فقیر، سب کا انجام موت ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی شخص کی روح تخت پر قابض کی جاتی ہے یا فرش خاک پر۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکایت پڑھ کر سطحی سوچ رکھنے والے لوگ یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے۔ حقائق کی اصل روح یہ ہے کہ خلق خدا کی بھلائی کا جذبہ انسان کے تمام جذبوں پر غالب رہنا چاہیے۔ جب یہ اعلیٰ مقصد سامنے ہو تو مصلحت کے مطابق رویہ اختیار کرنے میں مذائقہ نہیں۔ جیسے جرح کو یہ اجازت ہے کہ فاسد مفاد خارج کرنے کے لیے اپنا نشتر استعمال کرے، کسی انسان کے جسم کو نشتر سے کاٹنا بذات خود کوئی اچھی بات ہرگز نہیں ہے، لیکن جب جرح یہ عمل کرتا ہے تو اسے قابلیت سمجھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے درویش کی بے خوفی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک درویش پر پڑی جو اپنے حال میں مست بیٹھا تھا۔ بادشاہ اس درویش کے قریب سے گزرا، لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ یہ بات بادشاہ کو بہت ناگوار گزری۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ بھیک منگا بھی بالکل جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں معمولی آداب کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ بادشاہ کی ناگواری کا اندازہ کر کے وزیر اس درویش کے پاس گیا اور اس سے کہا، بابا جی، ملک کا بادشاہ آپ کے قریب سے گزرا اور آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنی عقیدت اور نیازمندی ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ادب سے سلام کرتے۔ درویش نے بے پرواہی سے جواب دیا، بابا، اپنے بادشاہ سے کہو کہ ادب و آداب کا خیال رکھنے کی امید ان لوگوں سے کرے جنہیں اس سے انعام حاصل کرنے کا لالچ ہو۔ اس کے علاوہ اسے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم جیسے درویشوں کا کام بادشاہ کا خیال رکھنا نہیں، بلکہ بادشاہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ تو نے سنا نہیں، بھیڑیں گڈریے کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ گڈریا بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھ، بادشاہی بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ موت کے بعد بادشاہ اور فقیر برابر ہو جاتے ہیں۔ اگر تو قبر کھول کر دیکھے تو یہ بات معلوم نہ کر سکے گا کہ یہ شخص جس کی کھوپڑی کو مٹی نے کھا لیا، زندگی میں کس مرتبے اور شان کا مالک تھا۔ وزیر نے درویش کی یہ بات بادشاہ کو سنائی تو اس نے ان سے نصیحت حاصل کی اور فقیر پر مہربان ہو کر اسے کہا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کرو، تمہاری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ فقیر نے بے نیازی سے کہا، بس ایک خواہش ہے، اور وہ یہ کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ درویش بولا، میری نصیحت یہ ہے کہ اس زمانے میں جب تو تاج اور تخت کا مالک ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کہ عاقبت میں تیرے کام آئیں۔ یہ تاج اور تخت ہمیشہ تیرے پاس ہی نہ رہے گا، جس طرح تجھ سے پہلے بادشاہ کے بعد تجھے ملا، اس طرح تیرے بعد کسی اور کو مل جائے گا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں یہ بات بتائی کہ اپنے دل کو حرص اور لالچ سے پاک کر لینے کے بعد انسان کو سچی راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو خدا ایسی جرأت بخش دیتا ہے کہ وہ لاؤ لشکر رکھنے والے بادشاہوں سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ نیز یہ کہ مالدار شخص کے لیے سب سے زیادہ نفع کا سودا نیکیاں کرنا ہے۔ آخروی زندگی میں اس کے کام اس کا یہی سرمایہ آئے گا۔ جس مال پر دنیا میں غرور کرتا تھا، اس میں سے
कफन के सिवा कुछ भी अपने साथ ना ले जा सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।